السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 81 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق۔ لوٹ جاؤ الی ابیکم، اپنے باپ کی طرف، بس اس کو کہو کہ اے ہمارے باپ، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نہیں گواہی دیتے مگر اس چیز کی ہی جو ہم نے جان لی، وما کننا للغیب حافظین، اور نہیں تھے ہم غیب کی حفاظت کرنے والے۔ واسأل القریۃ التی کننا فیہا، اور پوچھ لو اس بستی والوں میں سے جن میں ہم موجود تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لو جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ پچھلے سبق میں یہ بات چل رہی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں وہ اپنا پیمانہ رکھا، اور دوسرے لوگوں نے نہ جانتے ہوئے اس کو ڈھونڈا، اور پھر اس کا اعلان کیا گیا، پھر اس کو تلاش کیا گیا، اور بنیامین کے سامان سے جب پایا گیا تو ان لوگوں کے بتانے کے مطابق ان کو بطور سزا سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کا جو بڑا بھائی تھا اس نے بھی واپس جانے سے انکار کر دیا، اور وہ اپنے باقی بھائیوں کو کہنے لگا کہ تم جاؤ اپنے باپ کے پاس اور اس کو بتا دو کہ تیرے بیٹے نے، یعنی جو چھوٹا بیٹا تھا، اس نے چوری کی ہے، اور یہ بھی بتا دینا کہ ہم بالکل سچی بات جو ہم نے آنکھوں دیکھی ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ وما کننا للغیب حافظین، یعنی سیدنا بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام کہہ لیں کہ ان کا رہنا ہی الگ تھا، وہ ہمارے ساتھ نہیں ٹھہرائے گئے، اور ان کا سامان بھی الگ سے تیار ہوا، تو اس لیے ہم نے جو چیز ہم سے غیب تھی، نہیں دیکھ رہے تھے، اس کی ہم حفاظت نہیں کر سکے۔ اس واقعہ میں ان کے بھائی سچے تھے، کیونکہ وہ اپنی سچائی کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ ہم غیب کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، ہم نے جو دیکھا وہ بیان کر رہے ہیں، آپ بستی والوں سے پوچھ لیں، قافلے والوں سے پوچھ لیں، ہم ضرور سچے ہیں۔ لیکن سیدنا یعقوب علیہ السلام کا وہی جواب ہے جو انہوں نے اس وقت دیا تھا جب یہ جھوٹ بول رہے تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ بنا لی ہے تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات، فصبر جمیل، بس صبر ہی اچھا ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو لے آئے، بہم یہ جمع کی ضمیر ہے جو کم از کم 3 پر بولی جاتی ہے، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا بنیامین اور ان کے دوسرے بڑے بھائی تینوں کو شامل کر کے یہ بات کہی، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام غیب دان نہیں ہوتے، اگر غیب دان ہوتے تو بھائیوں نے جب آ کر کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو کہتے کہ وہ تو کنویں میں پڑا ہوا، اور اس کو پھر جا کر نکال لاتے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کے کنویں میں گرنے کا حال معلوم ہوتا لیکن وہ ان کو نکالنے کے لیے نہ جاتے، یہ ممکن نہیں تھا۔ اور یہاں بیٹے سچ بول رہے ہیں، لیکن سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں وہی خیال ہے جو پہلے تھا کہ اس وقت بھی انہوں نے بناوٹی بات بنائی اور اب بھی بنائی۔ ایک بات ہمیں یہاں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے سچ کا بھی اعتبار نہیں کیا جاتا، سچی بات بھی ان کی جھوٹی ہی معلوم ہوتی ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام پہلے ہی غمزدہ تھے اور غم میں بھر گئے کہ 2 بیٹے اور ان سے جدا ہو گئے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا۔ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، اور وہ کہنے لگے کہ اے افسوس یوسف علیہ السلام پر، کیونکہ وہ اس خواب کی وجہ سے اور یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کی وجہ سے پر امید تھے کہ اللہ ان کو نبوت سے نوازے گا۔
اور ان کو یقین تھا کہ اگر اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ فوت نہیں ہو سکتے بلکہ اپنا مشن پورا کریں گے، تو پھر وہ آخر کہاں ہیں؟ ان سے ملاقات کب اور کیسے ہوگی؟ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید ہو گئیں ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، پس وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ یعنی کظیم کا معنی یہ ہوتا ہے کاظمہ کا، کہ کسی چیز کو بھر کے اوپر سے باندھ دینا، یعنی اس طرح ان میں کوٹ کوٹ کے غم بھرا ہوا تھا کہ بس جیسے ہی کوئی موقع ملے تو اچھل کے باہر نکل آئے، بہت غم زدہ تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، بیٹے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیشہ ذکر کرتا رہے گا تو یوسف علیہ السلام کا ہی، حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین، یہاں تک کہ تو زمین میں گھل جائے یا تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی وہ کہنے لگے کہ غم کرتے کرتے کمزور ہوتے ہوتے مٹی ہو جاؤ گے، تفتؤ یعنی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو سیدنا یوسف یعقوب علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، وہ کہنے لگے کہ بے شک میں شکایت کرتا ہوں اپنے دکھ کی اور اپنے غم کی اللہ کی طرف، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی ان کا اشارہ اسی بات کی طرف تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو نبوت کے ملنے کے امکانات مکمل تھے، تو پھر آخر ایسے کیوں ہو گیا؟ دوسرا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام جبریل علیہ السلام سے پوچھتے رہتے تھے تو وہ ان کو اتنا بتا دیتے تھے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن ابھی ملاقات کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک راز ہی رکھا ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ بہت جلدی اب اس کو کھول دینے والا تھا۔ یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف واخی، اے میرے بیٹو جاؤ بس تم تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور تم نا امید ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک نہیں نا امید ہوتی اللہ کی رحمت سے مگر کافروں کی قوم۔ یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو پھر اس بات پر رغبت دلائی کہ جاؤ ان کو تلاش کر لاؤ، کیونکہ دو بیٹوں کا تو پتہ تھا کہ وہ کہاں ہیں، تیسرے یوسف علیہ السلام کا ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں ہیں، تو اس لیے وہ سب کے بارے میں اکٹھا ہی کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، جاؤ اور ان کو تلاش کرو شاید کہ وہ مل جائیں۔ اور یہ بھی کہا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے تو کافر ہوتے ہیں، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے مسلمان تھے۔ ویسے بھی سورہ بقرہ میں اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے، الہم واحدہ، ایک ہی معبود کی۔ یعنی اس سے یہ بات یقینی ہے کہ یہ سب مسلمان تھے، لیکن یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اور جب مسلمان گناہ کرتے ہیں پھر ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے، جبکہ حالت کفر میں کیے گئے گناہ اگر ان کی معافی اور ایمان کی قبولیت نہ ہو تو وہ معاف نہیں ہوتے بلکہ وہ کافر کے لیے باعث عذاب ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر، پس جب وہ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے، یعنی اب یہ تیسری دفعہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اے عزیز مصر، مسنا واہلنا، ہمیں بھی اور ہمارے اہل خانہ کو بھی تکلیف پہنچی ہے، کیونکہ جب قحط آتا ہے تو اس سے صرف سبزہ اور ہریالی ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ ہر چیز بالکل راکھ ہو جاتی ہے، کیونکہ جانوروں کو کھانے کو چارہ نہیں ملتا تو جانور وہ دودھ نہیں دیتے، اور دودھ نہیں ملتا تو گھی اور اس طرح کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔
زمین کے اندر سے جب پانی خشک ہوتا ہے اور بارش نہیں برستی تو پھر انسانوں کے لیے پانی کی قلت ہو جاتی ہے، پھر اسی کی وجہ سے تمام چیزوں کی خرید و فروخت متاثر ہو جاتی ہے، تجارت برباد ہو جاتی ہے اور خوشحالی دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اس لیے وہ کہنے لگے کہ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو بہت سخت تکلیف پہنچی ہے۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، اور ہم لائے ہیں تیرے پاس نقدی نکمی یا ناقص، یعنی مزجاتن ببضاعتن مزجاتن، یہ اس نقدی کو کہا جاتا ہے جو یا تو اتنی گھس جائے کہ وہ قابل استعمال نہ رہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں چمڑے کے پیسے ہوتے تھے، تو جب وہ بہت گھس جاتے تھے کہ ان میں سوراخ ہو جاتے تو پھر وہ ناقابل استعمال ہو جاتے تھے، تو اس طرح کے تھے۔ یا پھر یہ تھا کہ غلے کی قیمت کے مقابلے میں وہ نقدی بہت کم تھی، کہ جس طرح کوئی چیز 1000 کی ہو تو دینے والا 10-20 روپے دے کر کہے کہ اب مجھے یہ چیز دے دو، تو ظاہر میں یہ بات ناممکن ہوتی ہے۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک، یا ممکن ہے کہ دونوں ہی صورتیں ہوں، کہ وہ پیسے گھسے ہوئے بھی ہوں اور تھوڑے بھی ہوں۔ بہرحال انہوں نے جب یہ اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا اور کہنے لگے فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، بس پورا کر دو ہمارے لیے ناپ کو، وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر صدقہ کرو۔ یعنی یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا تھی کہ صدقہ تک یہ لوگ کہنے لگے، اور یعنی پیسے بھی نہیں پورے دے رہے، جو دے رہے ہیں وہ صحیح بھی نہیں ہیں، لیکن اگر ہمیں غلہ پورا نہیں ملتا تو ہمارے گھر والے، ہمارے بچے بھوکوں مر جائیں گے، تو ہمارے اوپر صدقہ کر دو اور ہمیں یہ غلہ دے دو۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ راز کھول دینے کا حکم دے دیا۔ فرمانے لگے کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، یعنی ان دونوں سے تمہارا کیا سلوک تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم بے علم تھے، یعنی یہ یوسف علیہ السلام کی انکساری اور ان کا رکھ رکھاؤ ہے، اکرام ہے اپنے بھائیوں کا، کہ انہوں نے کوئی برا لفظ نہیں بولا، بلکہ کہنے لگے کہ جب تم جاہل تھے، یعنی گویا اب تم صاحب علم ہو گئے ہو، اب تم سمجھدار ہو گئے ہو، جب تم میں یہ سمجھداری نہیں تھی تو اس وقت تم یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے۔ قالوا انک لانت یوسف، انہوں نے کہا کیا بے شک تو ہی، ضرور تو ہی یوسف ہے، یعنی جس طرح حیرت کی وجہ سے انسان کی زبان اٹک جاتی ہے، کہ اب جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کا نام لیا تو ان کو ان کی شکل کی پہچان ہو گئی کہ یہ تو واقعی ہی وہی ہے جس کو ہم نے بچپن میں پھینک دیا تھا، تو کہنے لگے کہ کیا تو ہی یوسف ہے۔ دوسرا حیرت کی اور خوف زدہ ہونے کی بات تھی کہ اگر یہ واقعی ہی یوسف ہے اور اسے ہماری ساری کارروائی کا اور کارکردگی کا بھی پتہ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا تھا وہ بھی اس کو یاد ہے، تو پھر ہماری تو خیر نہیں، پریشان ہو گئے۔ قال انا یوسف، انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس بھری محفل میں ان کو بدنام نہیں کیا، لیکن چند لفظ ایسے بولے کہ ان کو اپنی غلطی کا یقیناً احساس ہو گیا۔ کہنے لگے کہ ہم پر تو اللہ نے احسان کیا، اور جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی مطلب یہ تھا کہ تم متقی نہیں تھے، تم گناہ کا کام کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں متقی بنایا تھا، ہم گناہ سے بچ رہے تھے، اور وَيَصْبِرْ، اور صبر کرے، تو صاف بات ظاہر ہے کہ ایک شخص جب صبر کرتا ہے تو دوسرا ظالم ہوتا ہے،
مطلب یہ تھا کہ تم ظلم کرنے والے تھے اور ہم صبر کرنے والے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی تم محسن نہیں تھے، تم احسان کرنے والے نہیں تھے۔ لیکن یہ اس طرح کے ڈھکے چھپے الفاظ تھے کہ ان میں ان کے لیے یعنی کوئی ایسی ان کی ذلت یا رسوائی نہیں تھی جس طرح کہ ان کی ہونی چاہیے تھی، یا اگر یوسف علیہ السلام بات کو کھلا کر دیتے تو جس طرح سے ان کی رسوائی ہوتی، ان لفظوں میں وہ چیز نہیں تھی۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بھائی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، البتہ تحقیق اللہ نے ترجیح دی ہے آپ کو ہم پر، آثرہ کا ترجیح دی ہے تجھ کو ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور اگرچہ ہم ہی خطا کار تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اپنی خطا کا اقرار کیے بغیر اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اقرار کرنے میں تو امید تھی کہ بادشاہ کے دل میں رحم آ جائے، لیکن انکار کرنے سے یہ بات بنتی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ بھی بڑے عقلمند اور سمجھدار تھے، انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اقرار کر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ ایک تو مجرموں کی حیثیت سے تھے، ایک وہ مانگنے کے لیے آئے تھے، ایک وہ پردیسی تھے، اور پھر وہ رعایا تھے، جبکہ یوسف علیہ السلام دینے والے تھے، یہ بادشاہ تھے، وہ ظالم تھے، یوسف علیہ السلام مظلوم تھے، اور اس وقت کلی اختیارات ملک کے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھے۔ تو انہوں نے کمال قسم کی ہمدردی اور عفو سے کام لیا اور فرمانے لگے، قال لا تثریب علیکم اليوم، نہیں ہے تم پر کوئی بھی ڈانٹ آج کے دن، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، بے شک وہ وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ اتنے بہترین تھے کہ انہوں نے ان کی ساری خطاؤں کو دھو ڈالا۔ کہنے لگے کہ آج تمہیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، لیکن جب بندہ کسی انسان کے حقوق ضائع کرتا ہے تو وہ دوہرے گناہ کا مجرم ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے تو معاف کر دیا اور اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے پریشان ہو کر نکلے تھے، اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا تھا، تو اس وقت آپ کی حالت زار یہ تھی کہ آپ نے جب آخری مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا تو مڑ کے دیکھ کے بیت اللہ کو کہنے لگے کہ اے اللہ کے گھر، زادک اللہ شرفاً، اللہ تیری عزت میں اضافہ کرے، میں چاہتا نہیں تھا کہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ نے وہاں کے کلید بردار کو کہا کہ مجھے چابی دے دو کہ میں اس کے اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا کہ سرداران قریش نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کے سوا ہر ایک کو چابی دی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہو کر وہاں سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے رات کو آپ کو ہجرت کا حکم دیا اور آپ بیت اللہ سے جدا ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 10 سال گزارنے کے بعد جب آپ واپس لوٹے تو آپ کی فتح تھی، آپ فاتحانہ شان میں لوٹے، لیکن انتہائی منکسر، اور جب آپ بیت اللہ کے اندر کھڑے تھے تو اونٹ پر سوار تھے۔ آپ کی انکساری کی حالت یہ تھی کہ آپ کا سر مبارک اونٹ کی کوہان کو چھو رہا تھا، اس طرح سے جھکے ہوئے تھے اللہ کے سامنے، اور کفار مکہ گردنیں جھکا کر کھڑے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آج آپ کا ایک حکم اور تلواریں ہمارا کام تمام کر دیں گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں وہی بات کہوں گا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی ڈانٹ نہیں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں بخش دے، وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو اور درگزر کی بھی کمال تھی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہا کہ لے جاؤ میری اس قمیض کو
فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، بس اس کو ڈال دو میرے باپ کے چہرے پر، اس کی نظر لوٹ آئے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لے آؤ تم میرے پاس اپنے تمام اہل کو۔ یعنی انہوں نے وہ قمیض لوٹا دی، ان کو دی اور کہا کہ پہلے بھی قمیض ہی گئی تھی یوسف علیہ السلام کی، تو باپ غمزدہ ہو گیا اور اس طرح غم میں ڈوبا کہ نظر ہی ضائع ہو گئی۔ اب بھی میری ہی قمیض لے جاؤ اور تم میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو۔ یہ قمیض کوئی معمولی قمیض نہیں تھی، یہ ایک نبی کی قمیض تھی۔ تو جیسے ہی انہوں نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے چہرہ انور پر اس کو ڈالا تو ان کی نظر لوٹ آئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔